بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض تطيب بها نفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ابھی یہ جو کلاس چل رہی ہے یہ بیک وقت یوٹیوب، واٹس ایپ اور زوم پر چل رہی ہے۔ تو زوم پر تو ہمارے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ ہم اپنے جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو خود میوٹ کر دیں۔ باقی واٹس ایپ پہ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جتنے احباب بھی شریک ہوں تو وہ خود کو پہلے سے میوٹ کر دیں جیسے ہی کلاس میں داخل ہوں، تاکہ وہاں سے آنے والا شور اور دیگر معاملات وہ باقیوں کی توجہ خراب نہ کرے اور دل جمی کے ساتھ سارے احباب مقصد کو سمجھ پائیں اور کورس جو ہے وہ اچھے طریقے پر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو بار بار گزارش کرنے سے بھی پریشانی ہوگی، تو اس لیے آپ سے شروع میں بھی عرض کر دیا، باقاعدہ گروپ میں بھی آپ کو اس کی تاکید کر دی گئی ہے، تو تمام احباب وہ خود کو میوٹ کر کے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ قربانی کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے یہ کورس رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش رہے گی کہ کھل کر جامع گفتگو اس پر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، علم و عمل میں ترقیاں نصیب کریں اور خصوصی نصرت فرمائے۔ قربانی ایک انتہائی عظیم الشان اور بے حد فضیلت والا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اور یہ صرف امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات، یہ حکم صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ سابقہ امتوں میں بھی یہ حکم رہا ہے۔ آپ اگر قربانی کی تاریخ کو دیکھیں اور اگر قرآن کریم سے روشنی لیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود انسانی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک قابیل اور دوسرے حابیل، ان کی قربانی کا واقعہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سنائیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے ایک قربانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت جو دنیا کی آبادی تھی وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت حوا علیہ السلام، ہماری امی جان، انہیں جو حمل ہوتا تھا تو ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جوڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ تو اس وقت یہ اصول تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ جو ایک ہی حمل میں اکٹھے بہن بھائی پیدا ہوئے وہ ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا ہوگا کہ جو دوسرے حمل کا لڑکا ہے اس کا کسی دوسرے حمل کی لڑکی سے جو ہے وہ شادی ہوگی، اور اس طرح اکٹھے پیدا ہونے والوں کی آپس میں شادی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو جو قابیل تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی جوڑواں بہن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لوں، تو یہ تو حرام تھا، اور حابیل وہ چاہتا تھا کہ بھائی اس کے لیے تو یہ حرام ہے تو میں دوسرے حمل کی جو بہن ہے اس سے نکاح کروں۔ تو اس وقت دوسرے حمل سے نکاح کرنا جو تھا وہ حلال تھا، یہی آبادی تھی انسانوں کی۔ تو جب ان کا اختلاف بڑھا تو فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، حابیل نے ایک بہترین جانور، موٹا تازہ، ایک دمبا عمدہ قسم کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس نے اللہ کے سامنے قربانی کے لیے پیش کیا، اور جو قابیل تھا اس نے ناقص غلہ، بس تھوڑا سا ایسے چلو جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کیا کہ بس میں یہ قربانی ہے میری۔ تو اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کے قبول ہونے والی قربانی کو کھا جاتی تھی۔ تو انہوں نے یہ پیش کی تاکہ
دیکھا جائے بھائی اگر قربانی قبول جس کی ہوئی تو پھر وہی اس کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی۔ تو بہرحال آسمان سے اس وقت آگ اترتی تھی، وہ آ کے جو قربانی قبول ہو جاتی اسے وہ آگ کھا جاتی تھی۔ تو آسمان سے آگ اتری اور آسمان سے اترنے والی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھایا، قابیل کی قربانی کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ تو پھر کیا تھا؟ قابیل حاسد تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ پھر اسی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل بھی کیا۔ تو پہلا قتل بھی ایک عورت کی وجہ سے دنیا میں ہوا، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ حسد بنی، اس کی وہ قربانی بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو بہرحال اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہ فی الحال موضوع نہیں ہے۔ تو قربانی کی قبولیت کے لیے اخلاص بھی ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی کی جائے تو اخلاص کے ساتھ کی جائے، اچھی چیز کی قربانی کی جائے۔ جیسے حابیل علیہ السلام نے قربانی پیش کی ایک بہترین جانور کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر رہے تھے، خلوص کے ساتھ پیش کی، اور حابیل نے ایک ناقص غلہ جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ تو ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا، یہ سلسلہ محض اس امت کے لیے نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر کہ ہم نے ہر امت کے لیے جو ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قربانی کا ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ تو قربانی، اخلاص، بعض لوگ قربانی کو صرف گوشت کھانے یا تقسیم کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بھئی گوشت کھائیں گے اور تقسیم کریں گے تو بس ٹھیک ہے یہ قربانی ہوگی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اس عبادت کی جو اصل روح ہے اسے دیکھیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا تقوی چاہتے ہیں۔ تو ظاہری شکل سے زیادہ باطنی کیفیت جو ہے، جو اخلاص ہے، تقوی ہے، وہ اصل میں مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا جذبہ چاہیے، گوشت اور خون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا۔ تو دل کو قربانی کے وقت پاک کرنا چاہیے، خالص نیت کے ساتھ جو ہے وہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اخلاص سے پیش کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے۔ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلیں دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مال دیکھتے ہیں۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ تو قربانی کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکمل جھکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے تابع بنانا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ بے شک میری نماز و نسکی، میری عبادت، محیایا، مماتی، جینا مرنا، سب للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہماری ساری زندگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو جیسے جانور ہم نے اللہ کے حکم پہ قربان کیا، اسی طرح ہم اپنی خواہشات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ قربان کرتے ہیں۔ تو قربانی، اخلاص، اور یہ جو موجودہ شکل ہے قربانی کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور فرمایا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بغیر کسی تعمل کے اطاعت کی۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب دیکھا تھا انہوں نے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر کا خواب وہ بھی وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ انہیں اوٹ پٹانگ قسم کے خواب جو ہے انبیاء کرام کو نہیں آتے تھے، بلکہ انہیں وحی آتی تھی خواب میں بھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، فانظر انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے بھی سمجھ گئے کہ والد صاحب کو وحی آئی ہے، تو اب یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، تو خود کو ذبح کے لیے پیش کر دیا۔ فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے والد آپ جو اس کا حکم آپ کو دیا گیا آپ وہ کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، قال یا ابت افعل ما تؤمر،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو وہ بھی تیار ہو گئے، والد بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں ابا جی آپ کو حکم آ گیا تو ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت دیکھی اور ایمان دیکھا کہ بیٹا کیسے جو ہے وہ قربانی کے لیے تیار ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے جو ہیں انہوں نے اطاعت کی اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، باپ بیٹا دونوں تیار ہیں، تو جب اطاعت اور ایمان دیکھا تو اپنے فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیٹے کی قربانی کی جگہ ایک مینڈا جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے۔ تو اس واقعے کی اہمیت قرآن کریم میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے سورہ صافات کے اندر۔ تو اسی لیے قربانی کی جو سنت ہے اسے سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیزیں بھی قربان کر دینا یہ اعلیٰ درجے کی سنت اور اعلیٰ درجے کا محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ صرف ایک فرد کی عبادت نہیں بلکہ پورے ایک معاشرے کی بھلائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، خاص طور پہ غریب، یتیم اور ضرورت مند افراد وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ قربانی کے اونٹ اور گائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اسے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ تو قربانی کو شاعر اللہ یعنی اپنی نشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار کیا۔ تو یہ سماجی خیر کا بھی ذریعہ ہے، صرف فردی عبادت نہیں ہے۔ شاعر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے شاعر، یہ قربانی ان میں سے ہے۔ اور مزے کی بات ایک بتاتا چلوں، یہاں پر بدنا کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، والبدنا، بدن یہ اونٹ اور گائے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ چیز شاعر اللہ میں سے ہے۔ شاعر اللہ میں قربانی ہے، لیکن لفظ جو ذکر کیا گیا وہ اونٹ اور گائے کے لیے ذکر کیا گیا۔ تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر گائے ذبح کرنا زیادہ اجر رکھتا ہے، جہاں پر یہ مسئلہ ہو کہ گائے کو قربان کرنا اس کی وجہ سے جو ہے لوگ رک رہے ہوں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو احکامات میں اس کی تفصیل آئے گی۔ لیکن پھر شاعر اللہ اگر ختم ہو رہے ہوں اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو پھر وہاں پر گائے ہی ذبح کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اگر کچھ لوگ مل کے کہہ رہے ہیں گائے ذبح نہیں کرتے، اس سے جو ہے دوسرے مذہب والوں کو جو ہے تکلیف ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم ذبح نہیں کر رہے، تو ایسے موقع پہ کریں ذبح جتنا استطاعت ہو سکتی ہے۔ یہاں اگر اور کوئی مسائل ہیں، اگر ذبح کرنے میں اور معاملات پیش آ رہے ہیں تو پھر گائے کی قربانی نہ کریں۔ تو یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیوں میں شمار کیا قربانی کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صرف یہ ایک فردی عبادت نہیں ہے بلکہ ایک سماجی خیر کا ذریعہ ہے۔ اور جیسے آپ کو بتلایا کہ یہ پچھلی امتوں کی صرف سنت نہیں بلکہ اس شریعت نبی، شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس میں باقاعدہ حکم کے طور پر اسے نافذ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے سورہ کوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور نحر کیجئے، قربانی کیجئے۔ تو یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو دیا گیا ہے، یعنی قربانی قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا شعار رہے گی، اور ہر سال عید الاضحیٰ پہ اس حکم کی تعمیل کی جائے گی اور تعمیل کر کے خود کو ملت ابراہیمی سے جوڑا جائے گا۔ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اس میں ایک مزے کی بات یہ دیکھیں، یہاں پر کہا گیا فَصَلِّ، نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ لِرَبِّكَ اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، فَصَلِّ کے ساتھ بھی، وَانْحَرْ کے ساتھ بھی، کہ یہ جو آپ نے قربانی کرنی ہے یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ لِرَبِّكَ، رب کے لیے، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کچھ اور یہاں پر مقصود نہ ہو۔ کیوں؟ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ اسی حابیل نے جواب دیا تھا قابیل کو کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقی لوگوں سے قربانی قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، انما يتقبل اللہ من المتقین۔ تو خاص معیار جو شرط لگایا گیا ہے قربانی میں، ہر عبادت کے ساتھ کچھ قبولیت کی شرائط ہوتی ہیں، تو یہاں پر اخلاص کو بہت درجہ اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ۔ انشاءاللہ احکامات میں اس کی زیادہ تفصیل سے بات آئے گی۔ تو دیکھیں اگر کوئی بندہ اگر کسی اس میں شریک ہے قربانی میں اور اس کی نیت قربانی کی نہیں ہے، گوشت چاہتا ہے، قربانی والی عبادت اس کا مقصود نہیں ہے، تو ساروں کی قربانی کو وہ خراب کرتا ہے۔ یا عقیقی والا فرد بھی شامل ہو سکتا ہے، دیگر کچھ چیزیں وہ شامل ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں پر گوشت مقصود نہیں ہونا چاہیے بلکہ قربانی مقصود ہونی چاہیے۔
تو متقیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو، پرہیزگاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول فرماتے. تو صرف جانوروں پر زور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دلوں کو بھی انسان ریاکاری سے خالی کرے، دکھلاوا نہ ہو، فخر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی جو ہے قبول ہو. جب یہ قربانی قبول ہوگی پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے لیے پل صراط سے گزرنے کے لیے سواری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائیں گے. اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرمائیں گے. تو بہت فضائل اس کے جو ہے وہ احادیث میں وارد ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من حراقۃ دم، کہ ابن آدم جو ہے وہ یوم النحر کے دن، یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن کو کہا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ، عید الاضحیٰ کے دن کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. من حراقۃ دم، خون بہانے سے زیادہ، یعنی قربانی کرنا. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور وہ قیامت کے دن اپنے قرون، اپنے سینگوں کے ساتھ، وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور اپنے کھروں اور بالوں کے ساتھ جو ہے وہ آئے گی. وَإِنَّ الدَّمْ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ الْأَرْضِ فَتِيُّ بِهَا نَفْسَهُ، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ قبول ہو جاتا ہے. پس خوش دلی سے جو ہے تم قربانی کرو. اللہ اکبر. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ قیامت کے دن اپنے پورے وجود کے ساتھ ہمارے اعمال نامے میں شامل ہوگا، اپنے پورے وجود کے ساتھ. صرف اتنا نہیں بلکہ 70 گنا بڑھ کے جو ہے وہ ہمارے اعمال نامے میں اس کو رکھا جائے گا، اور باقی جو نیکیاں ملی وہ الگ. اللہ. تو بہت سے لوگ اس کو خالی رسمی عمل سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اندر دکھاوے، ریاکاری، فخر، یہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. شیطان اس موقع پر فل جوبن پہ ہوتا ہے، فل زور لگاتا ہے. جتنی بڑی عبادت ہوگی کوئی اس کو بجا آوری کے لیے جتنا اخلاص سے جائے گا، ادھر سے شیطان بھی اپنی اسی طریقے سے طاقت آزمانے آئے گا. تو جو لوگ مخلص نہیں ہوں گے انہیں وہ اچھے طریقے سے پھر اچک کے لے جاتا ہے، تو مسلمانوں کی قربانی کو جو ہے وہ خراب کرنے کے چکر میں رہتا ہے. تو شیطان سے بچنا چاہیے. جو مخلص ہوتے ہیں وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جاتے ہیں. الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے خود کہا تھا کہ آپ کے مخلص بندے، چنیدہ بندے، وہ میرے ہاتھ نہیں چڑھ سکیں گے. اللہ اکبر. تو اس عمل کو محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ اسے انجام دینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ شرف قبولیت پائے. اور ہر بال کے بدلے نیکی کا جو معاملہ ہے وہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر بال کے بدلے ایک نیکی. اگر ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، اگر ہم قرآن کی یہ بات سمجھے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو ہمیں پھر اچھے سے یہ بات سمجھ آئے کہ قیامت کے دن جب ہر بندے کو ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، تو ایک طرف وہ شخص ہوگا جس نے قربانی کی ہوگی اور اس کو قربانی کے ہر بال کے بدلے، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے نوازا ہوگا. یہ تو کم سے کم درجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ بھی جس کو چاہیں وہ نواز سکتے ہیں. پھر دیگر اور معاملات. تو ایک مسلمان یقیناً پھر اس عمل سے پیچھے خود کو نہیں رکھے گا، بلکہ اس کی کوشش ہوگی. کم از کم اگر اس کے پاس اسباب نہیں ہے تو اس کی تڑپ ایک مسلمان میں ضرور ہونی چاہیے، وہ بھی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ. تو حضور نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی. تو صحابہ نے کہا فصوف، یا رسول اللہ تو پھر اون کا کیا حکم ہے؟ مجھے دمبے وغیرہ کی اون ہوتی ہے اس کا. تو حضور نے کہا، فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ بھائی اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرماتے ہیں. تو لاکھوں بال ہوتے ہیں جانور پر، لاکھوں بال، ہر بال پہ نیکی مل رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے. لیکن خلوص خلوص خلوص، اخلاص یہ شرط ہے اس میں. اور اگر کوئی ایسا بد نصیب ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہے، قربانی کر بھی سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے. حضور نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ جس بندے کو وسعت میسر ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آج کل یہ شور مچ رہا ہے، کچھ ادھر ادھر کے لوگ ایسے ہی بیچ میں شور اٹھتا ہے کہ بھئی قربانی چل رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو قربانی کے موقع پر کیا کیا جائے؟ پیسے جو ہے وہ ان جانوروں پر نہ لگائے جائیں، اتنے جانور ضائع ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ پیسے جو ہیں کسی اسپتال میں لگا دیے جائیں، کبھی ادھر لگا دیے جائیں، کبھی ادھر لگا دیے جائیں، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، یہ نہ کیا جائے۔ ادھر دیکھو حضور کیا فرما رہے ہیں، جس نے گنجائش پائی اور قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث جھنجھوڑ رہی ہے کہ عید کی خوشیوں میں شریک ہونا ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کے قربانی کو چھوڑ دیا وہ اس کا اہل بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ بھاڑ میں جائیں سارے فلسفے یہ جو گھڑ رہے ہیں الٹے سیدھے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ عقل کی نظر پر بھی دیکھا جائے، عقل سلیم سے دیکھا جائے تو یہ قربانی بھی ایک معاشی فوائد بھی دیتی ہے، دیگر بہت سے فوائد دیتی ہے۔ ہم ان فوائد پہ بات نہیں کرتے، ہم صرف اتنا کہتے جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل گیا اور اتنی سخت تنبیہ اور اتنی سخت وعید موجود ہے کہ جو گنجائش پائے اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو اس کے علاوہ اور پھر کیا بچ جاتا ہے؟ اور قرآن بھی کھل کھل کے بتا رہا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر ایک کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کرتا ہے قرآن کریم، احادیث جو ہے فضائل سے بھری پڑی ہیں، تو ان کو چھوڑ کے ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکیں؟ اور مواقع پر یہ چیزیں ان کو یاد نہیں آتی، قربانی کے موقع پر بڑا ان کو وہ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ تم جو قربانی نہ کر کے حضور کی سنت کو اسلام کے شعائر کو چھری سے ذبح کرتے ہو، اس پر تمہیں کوئی ندامت نہیں ہوتی؟ تو یہ حدیث جھنجھوڑ رہی ہے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ جو بھی اس کا انشاءاللہ اس تبارک و تعالیٰ احکام کی جب بات چلے گی تو اس میں تفصیلی بات ہوگی، کس پہ قربانی واجب ہے، کب واجب ہوتی ہے، کیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر عمل دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عمل مسلسل کیا ہو اسے سنت مؤکدہ یا واجب کے درجے میں لاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل بھی عملی زندگی کو دیکھا جائے جو کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قربانی فرماتے، ہر سال قربانی فرماتے، مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 10 سال حضور نے جو قیام فرمایا، ہر سال حضور نے قربانی کی ہے اس میں۔ تو حضور کے عمل کو اپنانا چاہیے، تو سنت ابراہیمی ہونے کے ساتھ ساتھ سنت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم سمجھ کے اسے ادا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی، اور پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا مینڈا جو ہے وہ لانے کا حکم دیا، جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کے پاؤں پیٹ آنکھیں سارے سیاہ ہوں، قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، اور پھر فرمایا کہ اسے پتھر پہ تیز کرو، کہتی ہے میں نے تیز کر دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑی، وہ مینڈا لٹایا، اسے ذبح کیا، اور پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، سبحان اللہ، ثم ضحى به، فرمایا کہ یا اللہ یہ میری طرف سے، اللہم تقبل من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، و آل محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اسے قبول فرما لیجئے، ثم ضحى به، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ قربان کیا۔ تو امت سے محبت دیکھیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی فرمائی، پوری امت کی طرف سے۔ تو جو استطاعت نہیں رکھتا ہم میں سے، اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی شکل میں جو ہے وہ قربانی پیش کی ہے کہ اللہ اسے امت کی طرف سے بھی قبول فرما لی۔ تو ہمیں بھی چاہیے پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کریں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، عشق کا تقاضا ہے کہ جب قربانی کریں تو ایک قربانی کم از کم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی کرنی چاہیے۔ فتاوی شامی میں ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے ابن سراج رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے 10,000 ختم قرآن کیے، اور 10,000 قربانیاں، 10,000 سے زیادہ بلکہ ختم قرآن، اور اتنی ہی قربانیاں بھی
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات کی کوئی کمی نہیں ہے، یاد رکھیں. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کتنی بلند ہے کوئی نہیں سوچ سکتا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام بہت بلند ہے، تمام انبیاء سے افضل مقام ہے. یہ جو عمل ہم کریں گے اس سے فائدہ ہمیں ملے گا. فائدہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بہت بار جو ہے توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ہمیں عطا فرمائیں گے، اور اس نسبت سے وہ اجر بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جتنا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس میں بے حساب انشاءاللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں گے. تو اپنا فائدہ ہے اس چیز میں، اور یہ عشق کے تقاضے بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کے سارے فضائل جو ہیں وہ نصیب فرمائے. جتنے فضائل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب ہمیں نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اور جیسے آپ کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، یعنی ذبح کے وقت جب قربانی ذبح اس وقت اس کے پاس موجود رہو. بے شک اس کا جو پہلا قطرہ ہے وہ ٹپکتے ہی تمہارے لیے تمام گناہوں سے مغفرت لکھ دی جائے گی، اور یہ قربانی قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ 70 گنا بڑھا کے تمہارے میزان میں رکھی جائے گی. میزان حسنات جو نیکیوں کا میزان ہوگا اس میں قربانی 70 گنا بڑھا کے رکھی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کی طرف اور ذبح کے وقت اس کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ فضیلت خاص طور پہ ہم اہل بیت کے لیے ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے بھی ہے اور دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. تو خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا مقام پا لیتا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے لوگو قربانی کرو اور اس کے خون پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کے امیدوار رہو. بے شک خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں جا پہنچتا ہے. اب اتنا کچھ، اتنی رہنمائی شریعت میں اور اتنا کچھ موجود ہے. اب اس سب کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اگر کم عقل یہ کہے کہ بھائی قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیا جائے، اسے پیسے دے دیے جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، تو اسے پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے آپ تعاون کریں، غرباء کے ساتھ تعاون کریں، ادھر ادھر تعاون کریں، اچھے طریقے پہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ قربانی بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا الگ سے ثواب دیں گے، اس کا آپ کو الگ سے ثواب ملے گا، ڈبل ثواب کمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور اگر قربانی نہ کی وسعت کے باوجود اور غریب کے ساتھ تعاون کر دیا تو وہ الٹا آپ کے لیے وبال بن جائے گا. اور شریعت کے احکامات کو جو بھی عقل پہ تولتا ہے اور وحی سے روشنی نہیں لیتا، قرآن اور حدیث سے جو روشنی نہ لے، صرف عقل کے ترازو کے اوپر دین کے احکامات کو تولتا رہے، تو وہ پھر بگڑ جاتا ہے اور کبھی بھی راہ راست پر وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی عقل ہی خراب ہو جائے گی اگر وہ وحی سے روشنی نہیں لے گا. تو وحی سے روشنی لینا ضروری ہے. وحی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ دونوں وحی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ان هو الا وحی یوحی، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. تو اس سے روشنی لینا ان کاموں کے لیے ضروری ہے. اور اگر تعصب کی عینک اتار کے اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھا جائے منصفانہ نظر سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے فوائد آپ کو نظر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر ادا کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کی جو ہماری نشست ہوگی وہ قربانی کے احکام سے متعلق ہے، انتہائی اہم نشست ہے. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس دعوت کو مزید بھی چلائیں. آج ہمارا موضوع فضائل سے متعلق تھا، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسائل جو ہے وہ تفصیلاً آپ سے عرض کیے جائیں گے. تو بہت سے لوگوں کو بہت سے احکامات کا علم نہیں ہوتا اور بعد میں پھر وہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں. تو 2 2 4 کی طرح شریعت کے احکامات واضح ہیں.
کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو ایک سیشن میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قربانی کے مسائل بھی ذرا جامع ہیں، وہ اگر عرض کر دیے گئے تو علم کا ایک باب آپ لوگ سیکھ لیں گے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کو بھی اجر بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ علمی طور پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.